اب میں اپنے گیسٹ اسپیکر محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں. تشریف لائیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر اجمل فریدی صاحب, گورنمنٹ ڈگری کالج بہاول نگر سے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شعبہ اسلامیات کے تمام معزز اساتذہ اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے دوست مفتی آصف صاحب کا اور اورنگزیب بٹو صاحب کا, جو میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. بہت ہی اہم اور حساس موضوع پہ آپ نے یہ سیمینار رکھا ہے, اور مجھ سے پہلے محترم اساتذہ اکرام نے بہت ہی فکر انگیز گفتگو کی ہے. ڈاکٹر منیر اظہر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ہماری اس گفتگو سے ہم کوئی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ تو نہ پہنچا سکیں, لیکن فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو آپ نے شعبہ علوم اسلامیہ نے اس سیمینار کا انعقاد کر کے اپنے حصے کی شمع تو جلا دی ہے. ان کی اگر ہم تاریخ پہ بات کریں تو ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا, اسے 2 دفعہ مسمار کیا گیا. پہلی دفعہ نبوکت نظر یا بخت نصر بھی جسے کہتے ہیں اردو میں, اس نے 587 بیفور کرائسٹ میں اس کو مسمار کر دیا, یعنی 587 قبل مسیح میں اس کو اس نے گرا دیا, اس پہ حملہ کیا. اس کے بعد اور ان کو لاکھوں کی تعداد میں بیڑیاں ڈال کر اپنے ساتھ بابل لے گیا, یعنی یروشلم سے ان کو بابل لے گیا. سائرس اعظم جو ایران کا بادشاہ تھا, اس نے ان کو رہائی دلوائی اور ان کو دوبارہ وہاں پہ آباد کیا. جا کے پھر انہوں نے جا کے ہیکل کی تعمیر کر دی. لیکن اس کے بعد یہ اپنی شر انگیزیوں میں, جیسے مقررین نے کہا کہ انبیاء اکرام کو بھی قتل کرتے رہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تعین تو انہوں نے جو ہے وہ صلیب دے دی. اس سے عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک تاریخی مارکے شروع ہو گئے. 70 عیسوی میں عیسائیوں کا ایک جنرل ٹائٹس, اس نے ایک بار پھر اس پہ حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کیا, ہیکل کو مسمار کر دیا اور ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا. یعنی 70 عیسوی میں یہ جلا وطن ہو گئے, یروشلم سے چلے گئے, اور پھر 1900 سال گزر گئے. دوبارہ ابھی ہم بات کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا پھر کوئی ذکر ہی نہیں آیا کبھی. یہ کہاں چلے گئے؟ دنیا کے مختلف علاقوں میں بکھر گئے, اور یروشلم پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لی, اور ہیکل کو انہوں نے بھی کبھی دوبارہ تعمیر نہیں کیا. جی یہ یہودیوں نے عبادت کر, یہ اسلام ہی کی شان ہے کہ اسلام نے حضرت یہودیوں کے اس مقدس مقام کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیکل کو, قرآن پاک نے ہی مسجد کہا. لیکن عیسائیوں نے اس کو کوئی اس کی فکر نہیں کی, اور بلکہ وہاں پہ گندگی پھینکنے لگے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا. ایک بچی نے بہت پیاری نظم پڑھی کہ حضرت عمر خود یہاں پہ تشریف لے کے گئے, کیونکہ یہ عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ عمر مسلمانوں کا جب خلیفہ ہے وہ خود آئے اور ہمارے ساتھ شرائط طے کرے. تو ان شرائط کی کو طے کرنے کے لیے حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ بھائی قتل و غارت ہو اور یہ اس وجہ سے شہر ہمارے حوالے نہ کریں. تو آپ نے اتنا ایک لمبا سفر طے کیا, مدینہ سے تشریف لے گئے, یروشلم گئے, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کیے. اس وقت کے بعد سے پھر مسلمانوں کی یہاں پہ حکومت قائم ہو گئی. بنو امیہ کا جب زمانہ آیا تو عبد الملک بن مروان نے یہاں پر ڈوم آف راک تعمیر کر دیا. یہ جو اکثر ہم جب تصویروں میں دیکھتے ہیں تو ایک سنہری کلش جو ہمیں نظر آتا ہے ایک عمارت کے اوپر, 8 پہلو عمارت, وہ ڈوم آف راک جو ہے وہ عبد الملک بن مروان نے جو ہے تعمیر کروایا. اور اس کے بعد سے یہ پورا علاقہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے پاس رہا, یہاں تک کہ عیسائیوں کے اندر اس شہر کو لینے کے لیے جو ہے وہ کوششیں شروع ہوئیں. یہودی پھر بھی سوئے ہوئے تھے, انہیں کوئی پتہ نہیں تھا, دنیا میں کہیں بکھرے ہوئے تھے, معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے, لیکن نہ سیاسی طور پہ نہ فوجی طور پہ اتنے مضبوط تھے. بہرحال عیسائیوں کی طرف سے کوشش شروع ہوئی, اور 1099 میں ان کی یہ کوشش کامیاب ہو گئی. وہ بھی مسلمانوں کے آپس میں انتشار کی وجہ سے بنو عباس کی الگ خلافت تھی, بنو فاطمہ کی فاطمی خلفہ کی الگ قائم ہو گئی, اسپین میں الگ. تو اس طرح انتشار کا فائدہ اٹھایا, اور گڈ فرے کی قیادت میں جو پہلی صلیبی حملہ ان کا کامیاب رہا, اس کے نتیجے میں مسلمانوں سے یہ علاقہ چھن گیا. لیکن اس کے بعد 88 ایئرز کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اس علاقے کو حاصل کر لیا, اسے حتین کی جنگ کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ پھر علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. لیکن عیسائیوں کو اس کی بڑی تکلیف پہنچی,
اور انہوں نے اب بھی آپ دیکھیں کہ یورپ کے 3 ہی بڑے ملک ہیں، اس وقت بھی یہ 3 ہی تھے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، یعنی رچرڈ شیردل، فلپ آگسٹس اور فریڈرک باربروسا، یہ 3 جو ہیں یہ بہت بڑی فوج لے کر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے، صلاح الدین ایوبی سے ان کی جنگیں ہوئی، مار کے ہوئے، لیکن یہ واپس جو ہے وہ ناکام ہی لوٹے اور یہ مسلمانوں ہی کے پاس یہ علاقہ رہا۔ اس کے بعد خلافتیں بدلتی رہیں، بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس اور پھر عثمانی خلفاء آ گئے۔ عثمانیوں کے دور میں جب یہ تقریباً عثمانیوں کا دور زوال کا زمانہ تھا، اس وقت ہمیں پہلی دفعہ ایک یہودی مفکر ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی 1900 سال بعد، 70 عیسوی کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں 1900 سال بعد تقریباً یہ اچانک جو ہے وہ روبی کالشر ہمارے سامنے آتا ہے 1862 میں، جو پہلی دفعہ گفتگو میں، خطاب میں یہودی ریاست کے قیام کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے جی یہودی پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی یہودیوں کی کوئی ریاست ہونی چاہیے۔ اس کے بعد لیو پنسکر ایک ان کا بہت بڑا مفکر ہے، وہ پہلی دفعہ زائنزم کی اصطلاح کا استعمال کرتا ہے، صہیونیت جو آپ سنتے رہتے ہیں، صہیونی تحریک اور زائنزم کی تحریک کا آغاز کرتا ہے لیو پنسکر، اور پھر اس سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس کاز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کا جو مقام ہے کہ جی انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے یعنی ایک تصور پیش کیا ایک مسلم ریاست کا ہندوستان کے اندر، یہی مقام ان کے نزدیک تھیوڈور ہرزل کا ہے، جس نے 1896 میں جوش اسٹیٹ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے کوئی علاقہ ایک خاص مینشن نہیں کیا کہ یہ علاقہ جو ہے وہ یہاں پہ مطلب کوئی مینشن نہیں کیا کہ یہاں پر ہی یہودی ریاست بنے گی۔ اس نے مختلف مقامات بتائے، مطلب کینیا کا بھی اس نے ذکر کیا، اس نے کہا کینیا، ارجنٹائن، یوگنڈا، فلسطین، یہاں پہ عیسائیوں کی ریاست قائم ہو سکتی ہے، لیکن پرومسڈ لینڈ کہتے ہوئے فلسطین پہ اس نے زور دیا اور یہودیوں سے کہا کہ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس علاقے کو حاصل کریں۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کا جو ایک بہت اہم شہر ہے باسل، وہاں پہ صہیونیوں کی پہلی کانفرنس منعقد ہوئی اور انہوں نے اپنا ایک آئین بھی مرتب کیا اور کچھ شرائط طے کی، پوری اس کو آرگنائزیشن کی شکل دی، فنڈ آپس میں طے کیے اور فوجی قوت حاصل کرنے کے حوالے سے اور خلیفہ عبد الحمید سے ملاقات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پورا منصوبہ بنایا۔ پیسہ کافی تھا ان کے پاس، یہ خلیفہ عبد الحمید سے ملے جا کے 1902 میں، اور جا کے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں اور ہمیں فلسطین کے اندر ایک علاقہ دے دیں کہ ہم اپنی ریاست بنا لیں، تو ہم آپ پہ جتنا قرض ہے، جتنا معاشی طور پہ آپ بدحالی کا شکار ہیں، ہم جو ہے وہ آپ کا یہ سارے مسائل حل کر دیں گے۔ لیکن خلیفہ عبد الحمید نے حمیت اور غیرت کا ثبوت دیا اور پائے حقارت سے ٹھکرا دی اس پیشکش کو۔ 1903 میں برطانیہ کو بہت اندازہ ہو گیا کہ یہ فلسطینیوں کو یہ علاقہ نہیں ملے گا، تو انہوں نے 4000 مربع میل کا علاقہ یوگنڈا کے اندر یہودیوں کے لیے آفر کیا کہ یہ علاقہ، مطلب خود برطانیہ نے کہا کہ یہ علاقہ آپ لے لیں 4000 مربع میل یوگنڈا کے اندر، آپ اپنے یہاں پہ ایک اسٹیٹ بنا لیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، وہ پرومسڈ لینڈ ہے، ہم تو اب وہی حاصل کریں گے۔ اس کے لیے پھر انہوں نے مطلب اپنی توانائیاں اس پہ صرف کرنا شروع کر دیں۔ پھر ایک پورا ایک پلان ہوا جس کے ذریعے کوشش کی گئی کہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس میں اوٹمن امپائر کو الجھایا جائے۔ پھر کس طرح جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کس طرح فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی، تو عثمانیوں اور عربوں کو لڑایا گیا، یعنی شریف مکہ جو ہے حسین بن علی اس کو کھڑا کیا گیا، اور لارنس آف عربیہ کے ذریعے پوری مطلب ایک بساط بچھائی گئی، جس کے ذریعے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور ہو گئی، وہ اس قابل نہ رہی۔ تو پھر اتنے جب کمزور ہو گئے مسلمان اور فلسطین پہ بھی گریپ ان کی ختم ہو گئی اور اوٹمن امپائر کے پلے کچھ بھی نہ رہا، تو پھر یہ اعلان بلفور ہوا، یعنی برطانیہ کو جو وزیر خارجہ تھا بلفور، اس نے جو یہودی رہنما تھا روتشیلڈ، اس کو ایک خط لکھا کہ آپ کی یہ جو کوشش ہے ہم اس کو مکمل کریں گے اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کو فلسطین کے اندر ایک علاقہ لے کر دیں جہاں آپ اپنی ریاست قائم کر سکیں۔ یعنی یہ بلیک ڈاکومنٹ ہے، کسی قوم کا سودا کرنا، جیسے کشمیر کے حوالے سے امرتسر کا ڈکلیریشن ہوا تھا اور کشمیر بیچ دیا، یہ بھی بیچنے والی بات ہے۔ بلفور ڈکلیریشن میں یعنی علاقہ کن کا؟ مسلمانوں کا، آباد وہاں کون ہے؟ مسلمان، علاقہ مسلمانوں کا، اور دو قومیں آپس میں طے کر رہی ہیں کہ ہاں آپ کی وہاں پہ اسٹیٹ قائم کروا دیں گے، آپ کی ریاست ہم بنوائیں گے۔ اور بدلے میں کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار لڑ کے ہٹا تھا برطانیہ، معاشی طور پہ وہ بھی تباہ ہو چکا تھا، یہودیوں نے کہا جی ہم آپ کی معاشی ہیلپ کرتے ہیں، آپ ہماری ریاست بنوا دیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس ایجنڈے پہ پھر کام شروع ہو گیا۔ اب یورپ والوں کا پتہ کیا مسئلہ کیا ہے، وہ بڑا پلان کرتے ہیں، ایک دفعہ منصوبہ بنا لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر چلتے رہتے ہیں، کم از کم 20-30 سال کا وہ طے کر لیتے ہیں کہ 30 سال بعد بھی ہم یہ ٹارگٹ حاصل کر لیں گے۔ اور یہی ہوا کہ بلفور ڈکلیریشن کے ٹھیک 30 سال کے بعد
وہ یہ ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. بالفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں پھر انہوں نے منصوبہ بنایا, پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی تھے ان کو یہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا, آباد کاری شروع ہو گئی. مسلمان عربوں نے اس پہ احتجاج کیا, ان کے آپس میں بہت سارے فسادات شروع ہو گئے. 1935 میں برطانیہ کو ایک اندازہ ہو گیا, اور یہ تقریباً وہی ڈیٹ ہے جو کشمیر میں مسلمانوں کی تحریک آزادی میں جو تیزی آئی 1930 سے 35 کے دوران, یہی وہ عرصہ ہے جب فلسطین کے اندر بھی جو ہے وہ بہت تیزی آ گئی. تو 1935 میں برطانیہ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اس مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. تو برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر پیرس میں کانفرنس کی, اسے ہم 1935 کی پیرس کانفرنس کہتے ہیں, جس میں یہ طے کیا گیا کہ بھائی یہ جو علاقہ ہے اس میں 2 اسٹیٹس بنا دیتے ہیں, ایک یہودیوں کی ایک مسلمانوں کی, لیکن یروشلم کا جو شہر ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے, وہ یہ جو ہے برطانیہ والے ان کے کنٹرول میں ہوگا. لیکن اس کو بھی یہودیوں نے تسلیم نہیں کیا, کیونکہ انہیں اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی. انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم تو یہاں پہ بہت بڑی اسٹیٹ لیں گے اور یروشلم کو بھی اپنے قبضے میں لیں گے. تو لیکن برطانیہ آہستہ آہستہ پلاننگ کے تحت, وہ پلاننگ کے تحت تھی, لیکن برطانیہ جو ہے وہ فروری 1947 میں اس مسئلے کو خود ہی برطانیہ اقوام متحدہ میں لے گیا. اس نے کہا جی اقوام متحدہ اس کا کوئی حل کرے. تو اقوام متحدہ نے کیا کرنا تھا, وہی پلان, اسی منصوبے کے تحت اس نے 11 ممالک کی ایک کمیٹی بنا دی اور سویڈن کو اس کا ہیڈ مقرر کر دیا کہ جی آپ کوئی فیصلہ کریں. انہوں نے کام شروع کر دیا ان کے 11 ممالک کے نمائندوں نے, اور 29 نومبر 1947 کو انہوں نے ایک حل پیش کر دیا. حل وہی 1935 والا کہ جی 2 اسٹیٹس بنا دی جائیں, اور اس کے اوپر اس میں رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی چھوٹی یہودی ریاست قائم ہو رہی تھی, لیکن 2 ریاستوں کی بات انہوں نے بھی کر دی, اقوام متحدہ نے بھی کر دی. 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے خود ہی ایک ریاست پر قبضہ کر کے یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا. یعنی 14 مئی 1948 کو یہودی ریاست بدماشی کے ذریعے, اقوام متحدہ کے ذریعے نہیں, بدماشی کے ذریعے قائم ہو گئی, اور امریکہ اس کی پناہی کر رہا تھا. یہ دیکھتے ہوئے 1948 میں ساتھ ہی عرب ممالک نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا, یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی چھوٹی سی ریاست ہے, ابھی تو وجود میں آئی ہے, ابھی ہم سے کہاں لڑ سکیں گے. لیکن اس کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا اور اس میں عرب ممالک کو شکست کا سامنا کرنا تھا. 1954 میں پھر یہ فلسطینی خود ہی اٹھے اور الفتح کے نام سے انہوں نے ایک تنظیم بنا کے جہاد شروع کر دیا. 1964 تک بھی عرب ممالک پھر چپ کر کے بیٹھے رہے. 1964 میں فلسطینیوں نے PLO بنا لی, فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن, اور اس کے تحت جہاد کا عمل جب تیز کیا تو جا کے ان کو بھی, عرب ممالک کو بھی ہوش آیا کچھ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا ساتھ دیں. انہوں نے پھر ان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی, لیکن بغیر تیاری کے. فوجی قوت کمزور تھی, پھر ڈکٹیٹرز موجود تھے ان عرب ملکوں میں, عوام کا ساتھ نہیں تھا. ان سب چیزوں کا نتیجہ وہی ہوا جو بغیر پلاننگ کے کمزور ملکوں کا ہوتا ہے, اور 1967 کی وار میں ان کو بہت اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا. یہ جو شام تھا یہ اپنی گولان کی پہاڑیاں بھی کھو بیٹھا, مصر بھی کافی سارا اپنا صحرائے سینا کا علاقہ دے بیٹھا. 1973 میں پھر انہوں نے اپنے علاقوں کو واپس لینے کے لیے پھر حملہ کر دیا, پھر اٹیک کر دیا اسرائیل کے اوپر, لیکن اس میں بھی پھر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. پھر مزید علاقے دے بیٹھے یہ. پھر مصر کو تھوڑا سا احساس زیادہ ہوا کہ مصر کا بہت بڑا علاقہ, تقریباً سارا صحرائے سینا ان کے قبضے میں چلا گیا. تو مصر کا جب یہ علاقہ مصر کا علاقہ چھنا تو مصر نے پھر جو ہے نا امریکہ سے پھر تعلقات جوڑنے شروع کر دیے. یعنی جیسے بندہ کمزور ہو جائے اور چھن جائے کچھ تو منتوں پہ آ جاتا ہے. مصر منتوں پہ آ گیا اور امریکہ سے درخواست کی کہ میرا علاقہ واپس لے لیں مجھے کسی طرح, بس صحرائے سینا واپس لے دیں. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ ہوا, آپ نے پڑھا ہوگا. کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے نتیجے میں یہ علاقہ صحرائے سینا کا پھر مصر کو واپس مل گیا. اور مصر نے, عرب ملکوں میں سے مصر نے, وہ مصر جس کا جمال عبد الناصر کہا کرتا تھا العزت للعرب, وہ نعرے لگایا کرتا تھا اور اس نے نہر سویز کو نیشنلائز کیا تھا, اتنا وہ مصر نے سب سے پہلے گھٹنے ٹیکے اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے بعد صحرائے سینا واپس لے کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ایک طرح سے. اس کے بعد بہرحال PLO نے اپنی کوششیں جاری رکھی, لیکن ناروے کی کوششوں کے نتیجے میں اوسلو ایگریمنٹ ہوا 1993 میں. اوسلو ایگریمنٹ بہت ہی خطرناک ثابت ہوا اس کاز کے لیے, اس ایشو کے لیے, کہ یاسر عرفات نے فلسطین کی اتھارٹی کو منوا لیا اسرائیل سے, اور PLO کو منوا لیا کہ وہ فلسطینیوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, لیکن اس کے نتیجے میں اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا پڑا اس سے. تو جب PLO نے تسلیم ہی کر لیا تو PLO کی حیثیت بہت کم ہوگی فلسطینیوں کے نزدیک. تو پھر حماس پھر وجود میں آئی. شیخ احمد یاسین اور عبد العزیز نے مل کر ان کو بنایا, لیکن اسرائیل نے اٹیک کر کے
شیخ احمد یاسین کو بھی شہید کیا, عبدالعزیز کو بھی شہید کیا. پھر حماس نے مسلسل جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں, اور وہ اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ جب چاہتا ہے غزہ کی پٹی پہ, جو انتہائی تنگ پٹی ہے, پاپولیٹڈ ہے اور بہت گنجان ہے, وہاں پہ مسلمان بہت تعداد میں رہ رہے ہیں, چھوٹی سی پٹی کے اندر اٹیک ہونے سے بہت زیادہ جو ہے وہ اموات ہو جاتی ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد پلاننگ کے تحت نسل کشی کرنے کے لیے یہ اٹیکس کیے جاتے ہیں, اور مسلمان ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے چلے رہتے ہیں. اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے وہ, جو محمود صاحب نے کہا کہ طاقتور کے ہاتھ کو آگے بڑھ کے روکنا ہوتا ہے, اس سے ریکویسٹ وہ نہیں مانتا پھر جو بدماش ہوتا ہے. اور یہ تو بدماش کنٹری ہے, اس کا کوئی وجود بھی اسی بدماشی کے تحت ہوا ہے, اور امریکہ جیسے بدماش سارے کنٹری اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اور حالت اب تک یہ ہو چکی ہے کہ ہماری جو مسلمان آرگنائزیشنز ہیں, OIC نے ابھی تک کوئی جو ہے وہ عملی قدم ہی نہیں اٹھایا, کوئی بہت بڑا کوئی اجلاس نہیں بلایا, کوئی جو ہے اس پہ قرارداد منظور نہیں کی, کوئی جو ہے وہ کوئی تھریٹ نہیں دیا. چلے آئل کو بند کرنے کا تھریٹ یا کتنے بہت کچھ ہے, سر نے کہا جیسے کہ معاشی طور پہ جو ہے وہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے, لیکن ہم کچھ بھی تو کرنے کو تیار نہیں ہیں. اقبال نے تو کہا تھا نا, نیل کے سایہ سے لے کر تاب کھا کے کاش کر. لیکن وہ جو پاکستان کے جو سینیٹر ہیں عرفان صدیقی, انہوں نے کتنی درد مندی کے ساتھ وہ قرارداد سینٹ میں پیش کی ہے. یعنی ایک مسلمان ایٹمی طاقت کا ایک سینیٹر انتہائی بے بسی کے عالم میں وہ قرارداد پیش کر رہا ہے کہ اے فلسطین کے بچوں ہمیں معاف کر دینا, ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکے. اور نیل کے ساحل سے لے کے کاشغر تک کے جو سارے مسلمان ملک, یہ ملک نہیں ہے, یہ مٹی کا ڈھیر ہے. اور اللہ کے سامنے بس یہ ہے کہ یوم حشر میں نا ہمارے خلاف جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے ہماری شکایت نہ کرنا, اور اگر شکایت کرو بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کام نہ کرنا. یعنی ایک بے بس سینیٹر انتہائی بے بسی کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور برطانیہ کا آپ نے سنا ہوگا, وہ اسرائیل کا وزیر خارجہ نے یہ 3 دن پہلے جو بیان دیا کہ فلسطین کے اوپر ایٹم بم گرانا بھی خارج از امکان نہیں ہے. پھر جب گرفت کی گئی تو کہا کہ یہ تو علامتی ایک میں نے بات کی ہے. تو کاش ہمارے حکمران بھی کہہ دیتے کہ ہم بھی پھر ایٹم بم چلا دیں گے, پھر یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ علامتی بات کی ہم نے. جواب علامتی اظہار تو علامت میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو گفتگو اور سیمینار کا جو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں آپ تک, آپ طلبہ تک, آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا حساس موضوع ہے, اور اپنا حصہ جو ہے وہ ہم ڈالتے چلے جائیں. یہ سیمینار کس حد تک کامیاب رہا ہے, یہ آپ کا جو اس کے بعد رد عمل سامنے آئے گا, آپ اس کے بارے میں کتنے حساس ہو جائیں گے اس موضوع کے حوالے سے, اور اس کو اپنا مسئلہ کب سمجھنا شروع کریں گے. اگر یہ حساسیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو اس سیمینار کا مقصد گویا کہ پورا ہو گیا. بلا کا حبس تھا, میں نے بھی ایک چال چلی, بلا کا حبس تھا, میں نے بھی ایک چال چلی, دیا جلایا تو ہواؤں کو بہانہ ملا. ہم نے تو دیا جلایا ہے تاکہ شاید ہواؤں کو بہانہ ملے اور ہوائیں چل پڑیں, اور اس مسئلے کے حل کی طرف جو ہے ہمارے حکمران قدم اٹھائیں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میری بات کو سنا, بہت شکریہ.